نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے آج ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس کی ہر کسی کو تمنا ہوتی ہے کہ یہ چیز اگر صحیح مل جائے تو زندگی عیش و آرام کے ساتھ، مزے کے ساتھ، لذت کے ساتھ گزرتی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ یہ چیز اگر مجھے صحیح مل جائے تو کیا میں عبادت میں مصروف رہوں گا، اللہ کو یاد کرتا رہوں گا، نہ مجھے کسی چیز کی ٹینشن، نہ مجھے کمانے کی زیادہ ٹینشن کہ جو ملے گا اللہ تعالیٰ دے گا، اسی پر صبر اور قناعت کرتا رہوں گا۔ اب مجھے امید ہی ہے کہ آپ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے، ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہیں۔ میں بیان کرنے جا رہا ہوں بیوی کے اوپر۔ کہتے ہیں نا کہ بھی دنیا کا قول ہے کہ اگر بیوی صحیح مل جائے تو گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور اگر بیوی ہی صحیح نہ ملے تو گھر کو دوزخ بنا دیتی ہے۔ یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ اگر بیوی صحیح ہو، ساتھ چلنے والی ہو، غم اور خوشی میں ساتھ دینے والی ہو، خوشی کے موقع پر جیسے خوش ہوتی ہے اسی طرح غم کے موقع پر بھی کیا صبر دیتی ہے اور ہمت دیتی ہے کہ نہیں، کوئی بات نہیں، آج اگر اللہ تعالیٰ نے فاقہ دیا ہے تو کل فراوانی بھی ضرور ہوگی۔ تو اگر ایسی بیوی مل جائے تو خدا کی قسم بندہ دنیا کے اندر ایسا ہے کہ جیسے جنت کے اندر ہے۔ یہ چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں زندگی کے اندر ہوگی، یعنی بیوی اگر اچھی مل جائے گی تو مزہ آ جائے گا، اور اگر بیوی ایسی مل جائے کہ پتہ لگا کہ ساری زندگی تو فراوانی، ہر چیز ملی، مگر ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے غم دکھا دیا، تو کیا کہہ بیٹھتی ہے کہ لو مجھے تو ساری زندگی ہو گئی، میں نے کبھی تیرے یہاں مزہ نہیں دیکھا، لذت نہیں دیکھی، عیش آرام نہیں دیکھا، یہ کہہ بیٹھتی ہے۔ تو آج میرا موضوع اسی چیز کے اوپر ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اور صحابیہ ساتھ رہا کرتے تھے، دونوں میاں بیوی تھے، ساتھ رہا کرتے تھے۔ اب اسی طرح شادی کے بعد کافی عرصہ گزر گیا، رہتے رہتے کافی ٹائم ہو گیا، محبت پیار بہت زیادہ، بے انتہا محبت، بے پناہ پیار، یعنی جس طرح خوشی کے اندر ساتھ دیتی اسی طرح غم کے اندر بھی ساتھ دیا کرتی تھی، اور اس کے بعد زندگی اسی طرح گزر رہی تھی، خوشی خوشی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے پانی چاہیے۔ اس نے پانی طلب کیا، رات کا وقت تھا، اہلیہ پانی لینے کے لیے گئی، اور جو ہی پانی لے کر آئی تو وہ شخص وہ صحابی اتنے میں سو چکے تھے۔ اب وہ عورت اسی طرح کھڑی رہی، اس نے اپنے شوہر کو جگایا نہیں، اس نے اپنے شوہر کو اٹھایا نہیں کہ پانی پی لیجئے، پانی لے کر آئی ہوں میں، اور اگر اٹھانے کی تو چلو کوئی بات نہیں اٹھایا، وہ یہ بھی نہیں کہ وہاں سے چلی گئی ہو کہ کوئی نہیں اب تو سو گئے، چلو بعد میں دے دوں گی پانی، صبح اٹھیں گے جب کہہ دوں گی کہ تم نے پانی پیا نہیں، مگر نہیں، کیا ہے کہ رات بھر اسی طرح ہاتھ میں گلاس لیے ہوئے کھڑی رہی۔ جب ان صحابی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ ان کے پاس کھڑی ہوئی ہے اور ہاتھ میں گلاس ہے پانی کا۔ وہ شخص بڑے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں کہ اللہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی بیوی دی ہے کہ مجھے دنیا کے اندر ہی جنت جیسے مل گئی۔ اب اس کے بعد وہ خوشی میں ایک دم کہہ بیٹھتے ہیں کہ بتاؤ مجھ سے کیا چیز مانگتی ہو،
جو آج تم مانگو گی آج وہ تمہیں دیا جائے گا۔ اور صحابیہ کہتی ہیں، سنو، غور سے سنو، کیا کہتی ہیں کہ دنیا کی دولت نہیں مانگتی، مال و دولت نہیں مانگتی، جائیداد نہیں مانگتی، ہیرے جواہرات نہیں مانگتی، سونا چاندی کچھ نہیں مانگتی، مکان کچھ نہیں مانگتی، کپڑے نہیں مانگتی، بلکہ کیا مانگتی ہے؟ طلاق۔ کیا مانگتی ہے؟ طلاق۔ اور وہ صحابی بڑے تعجب میں کہ وہ بیوی کہ جو میری خیر خواہ ہے، کہ وہ بیوی کہ جو میری خوشی کے اندر، غم کے اندر مجھے میرا ساتھ دیتی ہے، غم کے اندر مجھے ہمت دیتی ہے، وہ بیوی آج مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے۔ بڑے تعجب میں وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہو، جانے میں انجانے میں جیسا بھی دل دکھایا مجھے معاف کر دو۔ اگر وہ صاحب کہتی کہ نہیں مجھے طلاق چاہیے، وہ بڑے پریشان، وہ کہتے ہیں کہ ارے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں مجھے طلاق چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے طلاق چاہیے۔ مگر اس کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تم کو طلاق دے دوں گا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طلاق دوں گا۔ اور وہ دونوں حضرات وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، گھر سے نکلنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور گھر سے نکل کر چل دیتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ چلنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دور ہی چلتے ہیں کہ وہ صحابی ان کے ٹھوکر لگتی ہے، اور ٹھوکر لگ کر گر جاتے ہیں، ان کے چوٹ لگ جاتی ہے۔ جبھی وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ چلو گھر واپس چلو، گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو وہ صحابی معلوم کرتے ہیں کہ کیا ماجرا رہا، کہ ابھی تک تم آپ مجھ سے طلاق کے لیے کہتی کہ مجھے طلاق دے دو، طلاق دے دو، اور اب طلاق نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ آج کی عورتیں کان کھول کر سنیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میں آپ کے نکاح میں آئی تھی میں نے ابھی تک آپ کے یہاں کوئی غم، کوئی مصیبت نہیں دیکھی تھی، میں نے آج تک آپ کے یہاں کوئی غم، کوئی مصیبت نہیں دیکھی تھی۔ تو اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے معزز بندے نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے اوپر غم اور فاقہ ایسے آتا ہے کہ جیسے پہاڑ کے اوپر سے پانی آتا ہے۔ تو میں نے آپ کے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی، کہ آپ کے یہاں کوئی مصیبت نہیں دیکھی تھی۔ تو اس سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندوں میں نہیں ہیں۔ مگر آج جب ہم جا رہے تھے آپ کے ٹھوکر لگی اور آپ گر گئے، چوٹ لگ گئی، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ ہاں آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آج کی عورت ہوتی تو وہ یہ بالکل سوال نہ کرتی کہ کوئی بات نہیں، چلو اچھا چل رہا ہے، بہت اچھا بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ارے خوشی مل رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مگر کیا ہے، غم نہ ہونے کی وجہ سے کیا کہہ رہی ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ اللہ کے نیک بندوں میں ہیں، کہ اللہ کے معزز بندوں میں ہیں۔ تو بتاؤ، آج خود سوچیں، آج خود غور و فکر کریں کہ آج ہم دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور مگر پھر بھی ہمارے اوپر فراوانی ہے، تنگی نہیں آتی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کے اوپر فاقہ بھی آتا ہے، تنگی بھی آتی ہے، فراوانی بھی آتی ہے، سب چیز آتی ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندوں میں شمار نہیں ہوتے ان کے اوپر خوشی آ جاتی ہے، بس ہر وقت خوشی کا ماحول۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ہمیں کیا ہے یہ چیز دیکھنی۔ دیکھو خدا کا شکر ہے کیا ہے، اب آپ کے دل کے اندر یہ تمنا ہوئی ہوگی کہ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی بیوی دے دے، اللہ تعالی ہر کسی کو ایسی بیوی دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔